الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں توبہ اور استغفار کے موضوع پر بات چل رہی ہے۔ حالات حاضرہ کا تقاضا بھی ہے اور ماہ رمضان کی آمد بھی ہے، اور استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو انسان کی ہر مشکل میں کام آتا ہے، ہر قسم کی پریشانی میں کام آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کر کہا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس شخص نے آ کر شکایت کی کہ میں نے زمین کو تیار کیا ہے لیکن پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر شکایت کی، دعا کے لیے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد دے، بیٹا دے۔ کہا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنی مغفرت کے لیے دعا چاہی۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ تو غرض جتنے بھی بندے آتے رہے سب کو حضرت علی کرم اللہ وجہ استغفار کی تلقین فرماتے رہے۔ وہ جو شخص پاس بیٹھا تھا تو اس نے سوال کیا کہ حضرت جو بھی آدمی آپ کے پاس آتا ہے، کوئی رزق کے لیے آتا ہے، کوئی بیماری کے لیے آتا ہے، کوئی گناہوں کے لیے آتا ہے، کوئی بارش کے لیے آتا ہے، اور آپ سب کو استغفار کی تلقین فرما رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ کہ ہر چیز کا ایک ہی علاج ہے کہ استغفار کرو، استغفار کرو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تو نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اب اس میں سب چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، بارش کو برسانے والا بھی ہے، اللہ بیٹے دینے والا بھی ہے، اللہ پھل دینے والا ہے، اللہ جنت دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ تو ہر نعمت کا یہاں پر ذکر ہے، لیکن کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی طرف استغفار کرو۔ تو حالات حاضرہ کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے رب کی طرف استغفار کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا بھی ہے، یہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے، رزق کی برکت، کشادگی، فراخی کا ذریعہ بھی ہے، اور مصائب اور پریشانیوں کو ٹالنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے جتنی بھی قسم کی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں اس کا حل یہی ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے،
اور رجوع کس طرح سے کرے؟ استغفار کے ذریعے سے کرے، اور یہ استغفار کے ذریعے سے رجوع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اپنے عجز کو، اپنی محتاجگی کو، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے بخشش، مغفرت، اولاد، رزق، بیماری سے شفا۔ کس سے طلب کر رہا ہے؟ اللہ سے طلب کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا یہ طلب کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار تعلیم فرمایا۔ اس سے پہلے بھی کئی استغفار کے صیغوں پر بات ہوئی۔ سید الاستغفار یعنی جتنے بھی استغفار ہیں ان تمام استغفار کا جو سردار ہے وہ سید الاستغفار ہے، اور اس کی فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو شخص صبح کے وقت اسے پڑھ لے اور اگر شام تک اسے موت آ گئی تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص شام کو پڑھ لے اور رات میں موت آ گئی تو فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو بہت عجیب و غریب یہ استغفار ہے، اس لیے اور اتنا کوئی بہت بڑا بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے کہ جو یاد نہ ہو سکے، اگر آدمی کوشش کرے تو زبانی یاد کر سکتا ہے، اور اگر زبانی یاد نہیں ہوتا تو اسے کسی سے لکھوا کر جیب میں رکھ لے، اور کم از کم زیادہ اگر نہیں کر سکتا تو اتنا تو کر لے کہ ایک مرتبہ صبح پڑھ لے، ایک مرتبہ شام کو پڑھ لے، ورنہ حالات حاضرہ کا تقاضا تو یہی ہے کہ جتنا زیادہ استغفار کرے اتنا کم ہے۔ کثرت سے استغفار کی عادت ہونی چاہیے، جبکہ سب سے بڑی مشکل اس وقت کرونا وائرس کی وبا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہر انسان کی اپنی ذاتی بہت سی مشکلات ہیں، بہت سی مشکلات ہیں۔ کوئی رزق کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی نوکری کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی اولاد کے معاملے میں پریشان ہے، بہت سی پریشانیاں ہیں، اور ان پریشانیوں کا حل کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ آج یہ تو ہوتا ہے کہ انسان اپنی پریشانی کا ذکر مخلوق سے تو کرتا ہے لیکن اپنے خالق اور مالک سے نہیں کرتا، اور ظاہر ہے کہ جو مخلوق ہے وہ سن کر یا تو آپ کو دعا دے دے گا، یا آپ کی مشکل کو سن کر آپ کے پیچھے آپ کا مذاق اڑائے گا، آپ کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرے گا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مشکل کو، اپنی پریشانی کو پیش کرنا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کا مخلوق کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ کون شخص ہے جو مشکلات سے بچا ہوا ہے، پریشانیوں سے بچا ہوا ہے؟ لیکن فرمایا کہ اگر کسی شخص کو مشکل پیش آتی ہے اور وہ مشکل کسی مخلوق کے سامنے پیش نہیں کرتا بلکہ اپنی اس مشکل کو، پریشانی کو، بیماری کو، قرض کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، مخلوق کے سامنے پیش نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جلد یا دیر، ابھی اللہ کو جب بھی منظور ہو، لیکن اللہ اس کی پریشانی کو دور ضرور کرتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ابھی اللہ کے علم میں ہے کہ کب اس کے لیے مناسب ہے، جس چیز کو یہ مانگ رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اللہ اسے دور ضرور کرتا ہے کیونکہ اس نے مخلوق سے نظر ہٹا کر اللہ پر نظر رکھی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کے سامنے اپنی مشکل کو پیش کیا، اور اس یقین کے ساتھ کیا کہ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی نجات دینے والا ہے۔ تو یہ سوچ کر اللہ کے سامنے کیا، اور اللہ اپنے بندے کی امیدوں کو توڑتا نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں تو اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، انا ظنی عبدی بھی، کہ میں تو اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جیسا بندہ اللہ کے ساتھ گمان رکھتا ہے اللہ ویسا ہی معاملہ بندے کے ساتھ کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین دل کے اندر ہونا چاہیے، تذبذب کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی دعا بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، اور دل کے اندر ایک تذبذب ہے، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، دل میں ایک تذبذب ہے کہ پتہ نہیں استغفار قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ ہماری بے یقینی ہوتی ہے کہ جو ہماری دعا اور استغفار کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے، مانع بن جاتی ہے۔ اگر دل کے اندر کامل یقین ہو
تو اللہ تو بندے کے گمان کے ساتھ ہے، جیسا گمان کرو گے اللہ ویسا معاملہ کرے گا۔ اور کبھی بھی یہ بات زبان پہ نہیں لانی چاہیے۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت ظاہر نہیں ہوتی، وہ مشکل اس کی رفع نہیں ہوتی، تو آدمی زبان سے ایک شکوہ کرنے لگتا ہے کہ جی میری دعا تو قبول نہیں ہوتی، اور گویا کہ اپنے کو ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اللہ سے مانگوں اور میری دعا قبول ہو۔ اتنا مایوسی کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ مایوسی کے اندر خود نہیں جاتا، شیطان اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام تو مانگنا ہے، ہمارا کام تو توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اب ہم اپنے حصے کا کام کریں، لیکن کس طرح سے کریں؟ اللہ پر یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں، اس میں تذبذب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے جس کے ساتھ انسان کی ساری امیدیں، ساری توقعات اور سارا یقین اسی سے وابستہ ہونا چاہیے، کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب سب سے کٹ کر، سب سے قطع نظر ہو کر جب اس کی طرف بندہ اس طرح سے رجوع کرے گا، صدق دل کے ساتھ رجوع کرے گا، تو بس اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حاجت براری فرمائے گا، ضرور اللہ اس کی مشکل کو دور فرمائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی زبان سے یہ بات نہیں نکالنی چاہیے کہ جی ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تو ہماری سنتا نہیں۔ ارے بھائی اللہ تو سب کی سنتا ہے، اللہ تو سمندر کی تہہ سے کوئی پکارے تو اللہ اس کی پکار کو بھی سنتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام کی پکار کو سنا، مچھلی کے پیٹ سے سنا، اللہ نے وہاں سے نجات عطا فرمائی۔ تو کیا اللہ ہمیں نجات نہیں دے گا؟ ضرور اللہ ہمیں نجات دے گا، اور اللہ تو نجات ہی دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ ہمیں سزا دینا نہیں چاہتا، اللہ تو نجات دینا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کسی سزا کے اندر آدمی گرفتار ہوتا ہے تو وہ اپنی شامت اعمال سے گرفتار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے ساتھ فضل کا اور عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ کہا کس سے جا رہا ہے؟ فرما برداروں سے نہیں، گنہگاروں سے کہا جا رہا ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیا، اس کے حکموں کو توڑا، باوجود اس کے کہا جا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ کل گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو جب گنہگاروں کو امید دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ اللہ گنہگاروں کا بھی رب ہے، ان کا بھی پروردگار ہے، تو کیا وہ اللہ نہیں سنے گا، نہیں قبول کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ کبھی اللہ کی طرف یہ الزام نہیں لے جانا چاہیے کہ جی اللہ تو ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ تو ہماری قبول کرتا نہیں ہے، تو یہ الزام اللہ کی طرف کبھی نہیں لے جانا چاہیے، بلکہ اپنے کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے کہ میرے مانگنے میں کوئی کوتاہی ہے، مجھے مانگنے کا کوئی ڈھنگ نہیں آتا، اور جس طرح سے درخواست پیش کرنی چاہیے تھی اس طرح سے میں نے درخواست پیش نہیں کی، ورنہ اللہ کے رحم سے، اس کے کرم سے کیا مایوسی ہے؟ وہاں تو امید ہی امید ہے، اور وہ تو دربار ہی امیدوں کا دربار ہے، وہ دربار نا امیدی کا دربار نہیں۔ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، کہ وہ دربار امیدوں کا دربار ہے، وہ نا امیدی کا دربار نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے یقین کو پختہ کرنا چاہیے، اور کبھی اس قسم کے کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے کہ جی میری تو دعا قبول ہوتی نہیں، اللہ تو میری سنتا نہیں۔ تو یہ ایک الزام ہے، الزام سے بچنا چاہیے۔ پھر الزام بھی کس پر؟ کسی انسان پر نہیں، پیدا کرنے والے مالک اور خالق پر، کہ اس کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت ہے اور ہماری حاجتوں کی کیا حیثیت ہے، جو سارے دنیا کے کارخانے کو چلا رہا ہے، اور ہر مخلوق کو جو رزق پہنچا رہا ہے، اور اس ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، تو اس میں ایک بندے کی کیا حیثیت ہے، اس کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے، اس کی ضروریات کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ اپنے یقین کو کامل اور مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان یہ کلمات زبان سے ادا کراتا ہے، شیطان مایوسی کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار تعلیم کیا، اور فضیلت کتنی بڑی بیان کی
کہ اگر کوئی شخص صبح اسے پڑھ لے اور شام تک اس کا انتقال ہو جائے، فرمایا کہ جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی شخص شام کو پڑھ لے اور رات میں انتقال ہو جائے تو جنت میں جائے گا۔ اب یہ نہ سوچیں کہ استغفار پڑھنے سے جنت میں کیسے چلا جاؤں گا۔ بھائی اس بات پر یقین کرے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، اب چاہے میری عقل میں یہ بات آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ ایسا ہی معاملہ کرے گا، اور میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور آپ سے زیادہ سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ صبح شام اسے پڑھنا چاہیے اور اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ کیا استغفار ہے؟ عجیب و غریب الفاظ ہے، اور ہر استغفار سے، ہر دعا سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، سب سے بڑا جو ہمیں سبق ملتا ہے اپنی عبدیت اور اپنے عجز کا اظہار ہے۔ کوئی بھی دعا اٹھا کر دیکھ لیجیے، سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ بندہ اپنے عجز کو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اور ہماری تو کیا حیثیت ہے جب سید الانبیاء ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنے عجز کو پیش فرما رہے ہیں، تو پھر ہم تو کس شمار کے اندر ہیں؟ اس لیے اپنے یہ ذہن میں مفہوم رکھنا چاہیے کہ دعا کا، استغفار کا اصل مقصد کیا ہے، توبہ کا اصل مقصد کیا ہے، کہ بندہ اپنی عاجزی کو، محتاجگی کو، اپنی زاری کو، اپنی درماندگی کو اللہ کے سامنے پیش کر دے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں۔ تو ان کلمات کے اندر بھی عبدیت جو ہے وہ ہر لفظ سے ظاہر ہے کہ کس طرح اپنی عبدیت کا اظہار کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ عجیب و غریب الفاظ ہیں۔ اللہم انت ربی، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ اب یہ کتنی ایک تعلق کی بات ہے، تعلق مع اللہ اس کے اندر موجود ہے کہ بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے، جیسے بیٹا باپ سے یہ کہے کہ آپ ہی تو میرے والد ہیں، آپ ہی تو میرے باپ ہیں، تو کتنی چاہت اس کے اندر ہے۔ اور باپ بیٹے سے کہے کہ تو میرا بیٹا ہے، تو کتنی اس کے اندر چاہت ہے، کتنی اس کے اندر حلاوت ہے۔ تو بندہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھو، اللہم انت ربی، کہ یا اللہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، یعنی ہماری امیدوں کا مرکز اور محور آپ ہی ہیں، ہماری حاجات کو پورا کرنے والے آپ ہی ہیں، مشکلات سے نکالنے والے آپ ہی ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے والے آپ ہیں، شفا عطا کرنے والے آپ ہیں، اولاد دینے والے آپ ہیں۔ ہر چیز کو سوچتا چلا جائے، جتنی بھی قسم کی حاجتیں ہو سکتی ہیں سوچتا چلا جائے، اللہم انت ربی، آپ ہی تو ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں، میری ساری امیدوں کا مرکز اور محور آپ ہی ہیں، اور میں نے سب سے اپنی نظر کو ہٹا لیا، سب سے میں نے اپنے دل کو خالی کر لیا، اور سب سے قطع نظر ہو کر بس میں آپ کو پکار رہا ہوں، اللہم انت ربی، کہ یا اللہ آپ ہی تو میرے رب ہیں۔ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، خلقتنی، آپ نے تو مجھے پیدا کیا، یہ بھی تو میری نسبت آپ کی طرف ہے کہ میں جیسا بھی ہوں، گنہگار ہوں، جیسا بھی ہوں۔ بھئی ایک باپ کی 4 اولاد اگر ہو اور ایک اس میں کوئی نکما بھی ہو، لیکن نسبت تو باپ کی طرف ہے کہ بیٹا تو اسی باپ کا ہے، تو چاہے ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، جیسے بھی ہیں، نکمے ہیں، ناکارہ ہیں، کوڑا کرکٹ ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن ہیں تو اللہ کے بندے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص کو ان کے زمانے میں ایک شخص کو یہ خیال آ گیا کہ جی میں تو شیطان ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسے وسوسے بھی آ جاتے ہیں، شیطان ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اب یہ خیال دل میں اتنا پختہ ہو گیا کہ میں تو شیطان ہو گیا، تو وہ کسی عالم کے پاس گیا اور جا کر ان سے یہ کہا کہ میں تو شیطان ہو گیا۔ انہوں نے کہا اگر تو شیطان ہو گیا تو لا حول ولا قوت الا باللہ، بس
اب حالانکہ اس کے مفہوم کو سوچنا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شیطان کے اوپر لاحول پڑھی جاتی ہے، تو یہ لاحول شیطان پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ یہ تو اللہ کے عرش سے یہ کلمات عطا ہوئے ہیں کہ نہیں ہے کوئی طاقت کسی کے اندر کہ ہمیں گناہ سے روک سکے، اور نہیں ہے کوئی کسی کے اندر یہ طاقت کہ ہمیں نیکی ہم سے کرا سکے سوائے اللہ کے۔ نیکی کی توفیق دینے والا وہ، گناہ سے روکنے والا وہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ جو بات ہوتی ہے کہ لاحول تو شیطان پر پڑھی جاتی ہے، اب جب انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اس نے کہا میں شیطان ہو گیا، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جا اپنا کام کر۔ اب اسے اور یقین ہو گیا کہ اب تو مولوی صاحب نے بھی مجھ پہ لاحول پڑھ دی، اب تو میں لازمی شیطان ہو گیا، جا کے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ختم کر لیا کہ اب میرا وجود ایسا ہے کہ اس وجود سے زمین کو پاک کر دینا چاہیے۔ اور یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، مایوسی کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ تو اتنا ناپاک ہے، تیرا وجود ایسا ناپاک ہے، اب اس کا ایک ہی علاج ہے، اپنے وجود سے زمین کو پاک کر دے، تو اللہ کی دھرتی پر بوجھ ہے۔ شیطان ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پتہ چلی تو بڑے افسوس کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ ارے اگر وہ میرے پاس وہ شخص آتا تو میں اس سے یہ کہتا کہ ارے اگر تو شیطان ہو گیا تو کیا ہوا، شیطان بھی تو انہی کا ہے، وہ شیطان کے بھی تو رب ہیں، شیطان کو بھی تو پیدا کرنے والے ہیں، اگر تو شیطان ہو گیا تو کیا ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ کبھی مایوسی کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے خلقتنی، آپ ہی نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، کسی اور کا بندہ نہیں، جیسا بھی ہوں میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور وہ جو آپ کے ساتھ ایک عہد ہے، میرا جو وعدہ ہے، تو میں اپنی طاقت کے مطابق اس عہد پر بھی قائم ہوں، اس وعدے پر بھی قائم ہوں، کیونکہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے، کلمہ شہادت پڑھا ہے، تو میری جیسی بھی استطاعت ہے، جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہوں، نکما ہوں، ناکارہ ہوں، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق میں اس عہد پر، اس وعدے پر قائم ہوں۔ پھر آگے فرمایا ابوء لک بنعمتک، اور اقرار کرتا ہوں تیری نعمت کا اپنے اوپر، کہ آپ کی بے شمار میرے اوپر نعمتیں ہیں، بندہ بھی آپ کا ہوں، پیدا بھی آپ نے کیا ہے، آپ ہی میرے رب بھی ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ اب کتنی اس کے اندر عبدیت ہے، اور کتنی اس کے اندر چاہت ہے، کتنا اس کے اندر پیار ہے کہ کس طرح سے لگ لپٹ کے اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنی بات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی بچہ، چھوٹا بچہ اپنی بات اگر کسی بڑے سے منواتا ہے تو پہلے وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے پھر باپ سے کہتا ہے جی میرا یہ کام کر دو۔ تو یہاں بھی وہی انداز ہے کہ کہا جا رہا ہے آپ ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پیدا کرنے والے ہیں، ہم آپ ہی کے بندے ہیں، اور ہم نے جو آپ سے عہد کیا ہے، تو جیسا کچھ بھی ہے اپنی استطاعت کے مطابق ہم اس عہد کو بھی پورا کر رہے ہیں، اس عہد پر بھی ہم قائم ہیں، اور پھر آپ کی نعمتیں بھی میرے اوپر ہیں، میں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں، آپ کی نعمتوں کا بھی میں انکار نہیں کرتا۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور میں اپنی خطا کا بھی اقرار کرتا ہوں، آپ کی عطا کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور اپنی خطا کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار بندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ اور جب میں اپنی خطا کا اقرار کرتا ہوں تو پھر میں آپ سے التجا بھی کرتا ہوں، فاغفر لی، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں، معافی بھی آپ سے مانگ رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، میرا یہ یقین ہے، اس یقین کے ساتھ میں یہ التجا پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ عجیب و غریب سید الاستغفار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا ہے، عجیب اس کے الفاظ ہیں، اور عجیب اس کے اندر چاشنی ہے، اور اگر اس کی حقیقت کے اندر انسان غور کرے
تو ایک تعلق مع اللہ کا خزانہ اس کے اندر موجود ہے، اور اللہ کے سامنے التجا کرنے کا ایک طریقہ اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ سے کس طرح اپنی عرضی کو اور اپنی معافی کو کس طرح سے پیش کرنا چاہیے، وہ سب کا سب اس کے اندر موجود ہے۔ اگر اس کے الفاظ کے اندر غور کرے، اس کے معانی کے اندر غور کرے، تو اندر سے بہت سے حقائق انسان کے اندر کھلتے چلے جاتے ہیں، اور ایسے جیسے کہ پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بھائی اس سید الاستغفار کو ہمیں اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے۔ سید الاستغفار کہ جو تمام استغفار کا سردار جسے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو اس کا ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اور ان الفاظ کے ساتھ، کیونکہ یہ الفاظ بھی بڑے مبارک الفاظ ہیں، کیونکہ یہ الفاظ کس کی زبان مبارک سے نکلے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، تو پھر ان الفاظ کی قبولیت اور اس کی تاثیر میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ قبولیت بھی موجود ہے، اور وہ جو تاثیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ صبح اگر پڑھے اور شام تک انتقال ہو جائے تو جنت میں جائے گا، اور شام کو اگر پڑھے رات میں انتقال ہو جائے تو جنت میں جائے گا، تو اللہ کو یہ الفاظ بھی پسند ہیں، اور جو تاثیر اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی وہ بھی یقیناً ہمیں حاصل ہوگی۔ تو ہمیں اس سید الاستغفار کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، اور رمضان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ابھی سے استغفار کی عادت ڈالیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ فرمایا تو ایک تو کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ اور پھر استغفار میں اگر سید الاستغفار ہو تو کیا کہنے؟ تو پہلی چیز رمضان میں کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور تیسرے نمبر پہ جنت کا سوال، اور چوتھے نمبر پر جہنم سے پناہ مانگنا کہ یا اللہ جنت عطا فرما، اور یا اللہ جہنم سے ہمیں بچا۔ تو 4 چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں کثرت کرو، اور ابھی سے اگر ہم عادت ڈال لیں گے تو رمضان میں بھی عادت قائم رہے گی۔ یہ نہیں کہ رمضان آئے گا تو شروع کریں گے، بھائی پہلے سے شروع کر دینا چاہیے۔ عشق اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سید الاستغفار کو اپنے معمول میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے، اور استغفار کی برکت سے اللہ سارے عالم سے اس وبا کو دور فرما دے، اور اس آزمائش سے اللہ سارے انسانوں کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم۔ رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا
وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا